اس سے پہلے سورہ بقرہ کی 22 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں قرآن اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ چونکہ قرآن کے تعلق سے مکہ کے باشندے بڑے عجیب و غریب خیالات کے حامل رہے۔ کوئی یہ کہتا کہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ تو ایسی کتاب ہے جس میں پچھلے لوگوں کے واقعات ہیں، جو لوگ چلے گئے ان کے تذکرے ہیں۔ کوئی کہتا کہ آسمانی کتاب نہیں، اس کو اپنے گھر سے انہوں نے بنا کر کے پیش کر دیا ہے۔ اس طریقے کے بہت سارے سوالات قرآن مقدس کے بارے میں لوگ پیش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ اسے انسانی کتاب کہتے ہو، کسی انسان نے بنایا ہے، تو تم لوگ بھی کم سے کم ایک صورت بنا کے لے کے آ جاؤ، بنا کر کے لے کے آ جاؤ، معاملہ کلیئر ہو جائے، مقابلہ ہو جائے۔ جبکہ قرآن مقدس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ عرب کی سرزمین میں 7 بڑے بڑے شاعر تھے جو اپنے آپ کو عربی کی فصاحت و بلاغت میں لگاتے تھے۔ ان کے 7 قصیدے کعبہ کی دیوار پہ لگا دیے گئے تھے، جن کو سبائے معلقات کہا جاتا ہے۔ اور 7 قصیدے اس بات کی دلیل تھے کہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ فصیح و بلیغ لگاتا ہے وہ آ کر کے مقابلہ کر کے بتائے۔ قرآن مقدس آیا تو آنے کے بعد ان 7 قصیدوں کے چیلنج کو بھی قبول کیا اور ان کو شکست بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ عرب کے اور باشندے جو اپنے آپ کو فصیح و بلیغ لگاتے تھے، قرآن مقدس اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے سامنے بالکل ہیچ اور کمزور ہو گئے۔ حالات فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مقدس کی فصاحت و بلاغت کا عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا مقابلہ کرنے بھی آئے تو ضعیف روایتوں میں آیا کہ ان لوگوں نے بنایا بھی تھا تو ایسے بنایا، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، یعنی ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کیا جانو ہاتھی، اس طریقے سے بنایا۔ اور بنانے کے بعد خود اپنا ہی مذاق اڑانے لگے کہ کیا ہے یہ کلام، یہ تو کوئی لگتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم لوگ اس سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے خاص پر اتارا ہے، اپنے خاص بندے پر اتار دیا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، ایسا انتخاب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسان عام رہ گیا، مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے مصطفیٰ اور چیدہ بندہ بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندے خاص پر جو ہم نے اتارا، نزلنا تھوڑا تھوڑا، تو کیا تم لوگ اس میں شک کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم لوگ ظاہر میں اس کی مانند ایک صورت لے کے آ جاؤ۔ اور تم سے نہیں بن پڑتا، نہیں بنا پاتے ہو تو جن کی پوجا کرتے ہو، جن معبودان باطلا کی، جن پتھروں کے آگے تم لوگ سر کو جھکاتے ہو، ماتھا ٹیکتے ہو، ان پتھروں کو بھی بلا لو، اپنے حمایتیوں کو بلا لو، وہ بھی تمہاری مدد کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ نہیں کر پاؤ گے، اور جب نہیں کر پاؤ گے تو ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے سپورٹروں کو، اپنے حمایتیوں کو، اپنے مددگاروں کو اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کیونکہ وہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ سفر میں جب جاتے تو بڑے بڑے پتھر کے بت بنا لیتے اور ان کی پوجا کرتے، اور اتفاق سے اگر سمندری سفر پہ ہے، طوفان آ گیا تو پتھر کو پھینک کر کے خالی اللہ کو پکارتے۔ کبھی کبھی آٹے کے بت بنا لیتے، آٹے کے بت بنا لیتے، ان کی پوجا کرتے، ضرورت پڑتی تو اسی کو پھوڑ کر کے گون کر کے روٹی بنا کے کھا لیتے۔ یہ انداز تھا ان لوگوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے علاوہ جس کو بنانا ہے بلا لو تمہارے حمایتی ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو۔ اور یقیناً قرآن کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم لوگ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ، قیامت تک آج تک قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ اعتراض کرنے والا بھونڈے اعتراض تو کرتا ہے لیکن مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتا قرآن کا۔ جو زندگی کے اصول و ضوابط، جو منشور
اور جو روشنیاں زندگی کے ہر پہلو پر قرآن مقدس کے اندر ملتی ہے، کسی کتاب میں ایسی روشنی نہیں ہے، کسی کتاب کے اندر ایسا معمول نہیں بتایا گیا، ایسا اصول نہیں بتایا گیا جو اصول قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ کون سے پتھر ہیں؟ لوگ تو کافر، گنہگار بندے کو ڈالا بھی جائے گا تو صاف ستھرا کرنے کے لیے، بتا چکے ہیں نا، کافر کا جانا جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوتا ہے، اور اگر مسلمان جاتا ہے تو گندگی پھینکنے کے لیے جاتا ہے، اس کے بعد نکال کے نہر حیات میں ڈالا جائے گا، ہرے بھرے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اٹھا کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ لیکن کون سا پتھر جائے گا؟ تو پتھر سے مراد وہ پتھر جس پتھر کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ پتھر پتھر کی طرح نہیں ہے نا۔ ایک پتھر وہ ہے جسے مصطفیٰ نے ڈنڈوں سے مار مار کر گرایا ہے نا، فتح مکہ کے دن ڈنڈے سے مار مار کر کے گرایا ہے۔ ایک پتھر وہ ہے جسے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر خانہ کعبہ میں لگایا۔ ایک پتھر وہ ہے جس سے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھوایا۔ ایک پتھر وہ ہے جس سے مصطفیٰ نے تسبیح پڑھوائی ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ میں پتھر لے لیے، کنکریاں لے لی، اور لینے کے بعد آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں کنکریاں زور زور سے اللہ کی پاکی بولنے لگتی۔ حضور نے ابو بکر کو دے دیا، پاکی بول رہی، عمر کو دیا، پاکی بول رہی، عثمان غنی کو دیا، پاکی بول رہی۔ یہ بھی پتھر ہے، لیکن ایک پتھر وہ جس سے ڈنڈے سے مار کے گرایا گیا، ایک پتھر وہ جس سے کلمہ پڑھایا گیا، اللہ کی پاکی بلوائی گئی۔ ایک پتھر وہ بھی ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مجھے اعلان نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، میں اسے آج بھی جانتا ہوں۔ تو یہاں کون سا پتھر مراد ہے؟ تو پتھر سے مراد وہ پتھر ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے، تاکہ کفار جو امید بنا کے رکھے ہیں کہ ہم لوگ ان پتھروں کے ذریعے سے جنت میں جائیں گے، جب ان پتھروں کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے افسوس میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہائے افسوس، جب یہ پتھر خود ہی چل رہے ہیں تو مجھے کیا بچائیں گے، خود ہی چل رہے ہیں تو مجھے کیا بچائیں گے۔ اس لیے ان پتھروں کو مارا جائے گا، ان پتھروں کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور نہ سب جانتے پتھر کہاں جلتا ہے، لیکن سزا دینا ہے، حسد کو بڑھانا ہے کفار کی۔ چنانچہ اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر روح البیان کے اندر ایک حکایت نقل کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پیاس کی شدت کا احساس ہو رہا ہے، میرے لیے پانی کا انتظام فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا امیر حمزہ، فلاں جو سامنے پہاڑ دکھ رہا ہے چلے جائیں، اس کو میرا سلام کہیں اور اس سے کہے کہ اللہ کے نبی نے تجھ سے پانی مانگا، اگر تیرے اندر پانی ہو، تیرے پاس پانی ہو تو دے دے۔ سناتے ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پہاڑ کے پاس گئے، جانے کے بعد اس پہاڑ کو اللہ کے نبی کا سلام کہا۔ یہ پتھر ہے جسے سلام مصطفیٰ کہلوا رہے ہیں، یہ پتھر ہے جسے مصطفیٰ سلام کہلوا رہے ہیں۔ آقا نے آقا کا سلام پیش کیا اور کہا اگر تیرے اندر پانی ہو تو پانی پیش کر دے، اللہ کے نبی نے کہا۔ جانتے پہاڑ کہتا ہے میرا عاجزانہ مخلصانہ سلام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کریں اور عرض کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، تو ہم لوگوں کے اندر مارے خوف کے جتنا پانی تھا سارا پانی جل چکا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر پانی نہیں ہے۔ اب ذرا سوچیں، پہاڑ نے سنا پانی خشک ہو گیا کہ ایندھن پتھر بھی ہیں، لیکن انسان بار بار سنتا ہے پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈرو اس آگ سے وقودها الناس والحجارہ جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اور یہ آگ کس کے لیے تیار کی گئی؟ وعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ مسلمانوں کے لیے بتایا نا جانا آنا عذاب تطہیر۔ ایک مثال دیتا میں، جیسے ماں نہلاتی ہے اپنے بچے کو، خوب رگڑ رگڑ کے نہلاتی ہے تاکہ بچہ صاف ستھرا ہو جائے، لیکن بچہ خوب روتا ہے۔ کیوں؟ بچہ سمجھتا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے، لیکن ماں جانتی ہے عذاب نہیں، یہ تو رحمت ہے میری، اس کو صاف کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو اتنا مہربان بنایا تو سوچے کئی ماؤں سے زیادہ ہمارا رب مہربان ہے، ہمارا اللہ مہربان ہے۔
جب اللہ ہمارا ماؤں سے زیادہ مہربان ہے تو جہنم میں اگر مسلمان جاتا ہے تو خالی اس لیے کہ وہ گناہ کر کے آیا تھا، صاف ستھرا نہیں تھا، تو اب گندگی میں جنت میں تو ڈال نہیں سکتا، تو گندگی ڈالنے کے لیے اس کو جہنم میں ڈالا گیا، عذاب تطہیر ہو رہا ہے، اس کے بعد اٹھا کر کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جہنم جو ہے کافروں کے لیے تیار کی گئی، ایمان والوں کے لیے نہیں۔ ایمان والا جاتا بھی ہے تو صفائی کے لیے جاتا ہے، ورنہ اگر اچھے ایمان والے کی شان تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا پل صراط سے جب گزرتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈک رکھی ہے، اس ٹھنڈک کی وجہ سے جہنم بھی اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے، اللہ جلدی سے گزار، اس کی وجہ سے میرے اندر کی تیزی ختم ہو رہی ہے۔ ایمان والوں کی شان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے کہ جب بھی کافروں کے عذاب کا تذکرہ فرماتا ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی عطا فرماتا ہے۔ تو کافروں کے لیے عذاب کا تذکرہ ہوا، فوراً ایمان والوں کا باہر معاملہ۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب جو ایمان لائے آپ کے دیوانے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے نیک کام کیے۔ کس چیز کی؟ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ تو جنت کے کئی درجے ہیں، اسی بنا پر نام بھی الگ الگ ہیں، جنات نعیم، جنت الفردوس، جنات عدن، دار السلام، دار الخلد، دار النعیم، سمجھ رہے کہ بہت سارے نام ہیں، لیکن آقا نے فرمایا جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک صحابی مشکات کے حدیث میں آئے دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ جنت میں فلاں مقام میں، فلاں کے بازو میں، فلاں پہلو میں جگہ عطا۔ حضور نے فرمایا ایسے دعا مت مانگو، جب بھی ضرورت ہو دعا مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک صحابیہ آتے ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ میں، ان کے بیٹے آتے حارثہ، بدر کے میدان میں عمر کم تھی اور یہ خالی دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ جنگ کیسے ہو رہی ہے، دیکھنے کے لیے گئے، ایک تیر لگا، شہید ہو گئے۔ آقا کی بارگاہ میں ان کی والدہ آئیں اور آ کر کے عرض کرتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا حارثہ کہاں ہے؟ اگر آپ بتا دیں کہ جنت میں تو میں صبر کر لوں۔ حضور نے فرمایا جنت کے بہت سارے درجات ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دیا۔ آتے ام ورقہ خاموش ہو کر خوشی خوشی چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان لائے نیک کام کیے، ایمان لائے نیک کام کیے، ایمان پہلے شرط، اس کے بعد نکھار پیدا کرنے کے لیے اعمال کرنا بھی ضروری، بغیر اعمال خالی ایمان درخت ہے، اور عمل جب کرتا ہے بندہ تو اس کے اندر پتے اور پھل بن جاتے ہیں، بغیر پتے اور پھل کی خوبصورتی نہیں آتی۔ تو ایمان میں خوبصورتی لانا ہے تو عمل لائے، بے ایمان عمل کرتا ہے تو کیا مطلب ہے، اس کے پاس تو درخت ہی نہیں ہے، وہ پتے لگائے تو کہاں لگائے، پھل لگائے تو کہاں لگائے، پہلے تو درخت لگا اس کے بعد پتے اور پھل آئیں گے۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب بتا دے، خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے نیک عمل کیے۔ کتنا نیک عمل کیے نہیں بتایا، کتنا نیک عمل کیے نہیں بتایا، کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی کو اس کی طاقت کے حساب سے نیک عمل کرنا فرض ہے، جتنی طاقت ہے نیک عمل کرنا فرض ہے۔ لوگ بولتے ہیں میں بڑا بہادر، بڑا طاقتور، بڑا پہلوان، ہم کہیں گے ایسے نہیں معلوم ہوگا، آپ کی طاقت کا اندازہ آپ کے نیک اعمال سے لگے گی۔ آپ جتنا زیادہ نیک عمل کرتے ہوں گے رب کی بارگاہ میں اتنے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے زیادہ طاقتور بنایا۔ معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 جنتی نوجوانوں کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ زور سے بولو یار، 40 جنتی نوجوانوں کی طاقت، ایک جنتی نوجوان کی طاقت دنیا کے 100 نوجوانوں کی طاقت کے برابر ہوتی ہے۔ مطلب دنیا کے 4000 لوگوں کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ تو طاقت کے حساب سے نیک عمل، اسی لیے تو حضور نے چیلنج کر دیا تھا رکانہ کو۔ رکانہ بہت بڑے پہلوان، بہت بڑے پہلوان جن کا ڈنکا بج رہا، تو بھی بول رہا ہے، مصطفیٰ کا گزر ہوتا ہے، کہا رکانہ ایمان لائے گا، کہا ہرا دو تو لاؤں گا۔ پہلوان بہت زیادہ اپنی پہلوانی دکھاتا رہتا ہے، بہت دکھاتا ہے۔ آقا نے 3 بار پچھاڑا ہے رکانہ، زور سے بولے یار، حضور سے بڑا پہلوان کوئی ہے دنیا میں؟ ہاں؟ تو رکانہ کو 3 بار آقا نے پچھاڑا،
رکانا ہی نہیں، ایک اور پہلوان ابو الاسود جمحی ہے۔ ابو الاسود جمحی کا معاملہ ایسا کہ وہ اگر کھال پہ کھڑا ہو جائے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے کوئی کھال نہیں نکال پاتا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت کو بھی چیلنج کر دیا اس نے، چیلنج ایسے نبی کو کیا جس کے اشارے پر کھال نکالنے کا چیلنج کر رہا۔ اس پاگل کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ نبی وہ ہے کہ سورج ڈوب جاتا ہے اشارے سے نکل آتا ہے، تو کھال نکالنا کیا ہے؟ ڈوبا ہوا سورج نکل آتا ہے، گیا ہوا دن چلا آتا ہے، اس نبی سے کھال نکالنے کی بات کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے نکال کے پھینک دیا ابو الاسود جمحی کے نیچے سے کھال کو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے طاقت سے نوازا۔ تو آدمی کے اندر جتنی طاقت ہے اتنے اعتبار سے نیک عمل کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ اب دیکھیں بزرگوں کے اندر طاقت ہے یا جوانوں میں طاقت ہے؟ آج جوان بولتے ہیں ہمارے اندر بڑی طاقت ہے، ہم کہتے ہیں بڑی طاقت ہو تو نیک عمل بھی اتنا کر، ورنہ تو دیکھنے میں آتا بزرگ جسامت سے کمزور ہیں، بدن نحیف و ناتواں ہے، لیکن نیک اعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب کمزور ہونے کے باوجود بہادر ہے وہ لوگ، کیونکہ ہر آدمی کو اس کی طاقت کے اعتبار سے کام کرنا ضروری ہے۔ جی کافر اسی لیے تو بزدل ہوتا ہے، ایمان والا بہادر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جس کے پاس جتنا مضبوط ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ اس کو بہادری، جرأت اور جسارت عطا فرماتا ہے، اس کو اتنا نڈر بنا دیتا ہے۔ اب غور کریں، ایمان جتنا مضبوط ہو، اللہ کے ولیوں سے بڑا زیادہ مضبوط ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ فرماتا ہی نہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اور نبی تو ایسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی ڈراؤنا معاملہ مدینہ طیبہ میں پیش آتا تو آقا علیہ السلام سب سے آگے ہوا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے جایا کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ سوچو جناتوں سے لوگ ڈرتے ہیں، جنات مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، جناتوں سے لوگ ڈرتے ہیں، جنات مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک شریر جن آ گیا، حدیث پاک میں آیا ایک شریر جن آیا نماز میں حضور کو ڈسٹرب کرنے لگا، مصطفیٰ جان رحمت نے ارادہ کیا کہ اس کو باندھ کر کے ایک ستون ہے ابو لبابہ اس میں باندھ دیا جائے، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ صحابہ سے ارشاد فرمایا اگر مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی وصیت کا خیال نہ ہوتا تو میں اس جن کو باندھ دیتا، تم لوگ جب آتے تب اسے دیکھتے، لیکن اپنے بھائی کی وصیت کا خیال کر کے میں نے جن کو چھوڑ دیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان طاقت جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوشخبری سناؤ میرے محبوب آپ کی زبان سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے نیک عمل کے، کس بات کی؟ ان لہم، کہ انہیں ہی کے لیے جنات، باغات ہیں۔ جنت کو جنت کہتے ہیں اس لیے کچھ چھپی چیز ہے، جنت کا معنی ہی کیا ہے؟ چھپی چیز۔ اسی لیے جو آدمی، جن کو بھی کیا کہتے ہیں؟ جن، جن معنی چھپا ہوا، صحیح ہے نا؟ جن معنی چھپا ہوا، مجنون جس کا دماغ چھپ گیا۔ جنین ماں کے پیٹ کے بچے کو کہا جاتا ہے کیونکہ ماں کے پیٹ میں چھپا ہوتا ہے، تو جنت کے معنی ہی ہے چھپی ہوئی چیز۔ تو مصطفیٰ جان رحمت بارہا اس چھپی ہوئی چیز کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے دیکھا کرتے تھے، بارہا دیکھا کرتے تھے۔ نماز پڑھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ہاتھ بڑھایا پھر خاموش ہو گئے، پڑھنے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ حضور نے فرمایا مجھے اس دیوار پر جنت کو دکھایا گیا تو میں نے چاہا کہ جنت کو پکڑ کر تمہیں بھی دکھا دوں، تمہیں بھی دکھا دوں۔ تو آقا علیہ السلام کو جنت دکھائی جائے۔ جی باغات ہیں۔ اب اچھا خوبصورت شاندار باغ ہو، نیچے پانی نہ ہو تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن اگر شاندار باغ ہو، نیچے سے آبشار بہ رہے ہوں، سوتے بہ رہے ہوں، پانی بہ رہا ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے یہیں پڑے رہو، یہاں سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک مثالی دنیا میں بتا رہا ہوں، یہ خیالی دنیا میں ہے، اور جنت کی خوبصورتی تو حقیقی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو تجری من تحتی الانہار، اوپر شاندار درخت ہے، نیچے سے دریا بہ رہے ہیں۔ اور دریا کس چیز کے معلوم؟ اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرے پانی کا دریا بہا دیا۔ پانی کا بھی دریا ہے، پانی عظیم نعمت ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے، بہ رہا ہے بہنے دو، عظیم نعمت ہے، نہیں ہوتی ہے بارش پہ جا کر کے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، اسی پانی جس کو ہم پھینک رہے ہیں بلا وجہ۔ دوسرا دریا جو اللہ نے بہایا وہ شراب طہور کا، دنیا میں شراب ملے ناپاک، دنیا میں شراب ملے بدبودار، دنیا میں شراب ملے نجاست والی، دنیا میں شراب ملے نشے والی، لیکن جنت میں اللہ نے جنت شراب طہور کا جو دریا بہایا
تو اس دریا، اس جنت کا جو کی شراب ہے اس میں نہ بدبو ہے، نہ نجاست ہے، نہ اس کے اندر نشہ ہے، بلکہ بندہ جب پیے گا تو جنتی خوشی اسے مل جائے گی، اس کو بولیں گے جنتی سرور ملے گا اسے۔ شہد کا دریا، شہد کا بھی کئی دریا ہوتا ہے، شہد کا تو چھتا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ شہد کا دریا بہائے، اس کا کرم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک شہد کا دریا بہا رکھا ہے۔ اور چوتھا دریا جو ہے وہ ہے دودھ کا۔ دودھ کا کہیں دریا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو کہا ہی جاتا ہے خالی دودھ کا دریا بہانا مشکل ہے، تو کہا جو مشکل ہوتا ہے وہ انسان کے لیے ہوتا ہے، اور جس مشکل کو اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ نے دودھ کا دریا بہا دیا جی۔ اب ظاہر سی بات ہے، دریا ہے، دودھ ہے، پینے کے لیے سب ہے، تو کھانے کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے نا۔ تو کھانے کے لیے پھل ہیں، چیرا مورا سے دنیا کے انگور کی طرح جنت کا انگور دکھائی دے رہا، سیب دنیا کے سیب کی طرح جنت کا سیب سیم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آدمی جب پہلی بار کوئی پھل دیکھتا ہے سامنے تو یار کیسے کھاؤں، کاٹ کے کھاؤں، چوس کے کھاؤں، چھیل کے کھاؤں، چھلکے کے ساتھ کھاؤں، کیسے کھاؤں، کنفیوز ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن جس پھل کو بار بار کھاتا ہے اس کے بعد سوچتا نہیں، اٹھایا چھیلا کھایا ہو گیا، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو جس پھل کو آدمی بار بار دیکھتا ہے تو اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، کھانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اسے۔ لیکن جس کے بارے میں آدمی پہلی بار دیکھے پریشان ہوتا ہے، لیکن چہرہ تو دنیا کا ہوگا، لیکن جب بندہ کھائے گا، منہ میں ڈالے گا، لقمہ بنائے گا تو اللہ تعالیٰ جنتی لذت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب دیا جائے انہیں ان میں سے کوئی پھل کھانے کو، قالوا جنتی بول اٹھے ھذا الذی رزقنا من قبل، چہرہ دیکھے تو کہیں یہ وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا، واتوا بہ متشابہا، جب کہیں پہلے دیا گیا، رب فرماتا ہے کیوں بول رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا ایک دم ملتا جلتا چہرے والا پھل دیا گیا، اس لیے بول رہے ہیں پہلے دیا گیا، لیکن جب کھائیں گے تو جنتی لذت پائیں گے، جنتی مزہ پائیں گے۔ اچھا جب کھائیں گے تو جہاں انکمنگ ہے آؤٹ گوئنگ بھی، جہاں انکمنگ ہے وہاں آؤٹ گوئنگ، سمجھے کہ نہیں آپ؟ ارے مٹھی میں صحیح سے ہلائیے، سمجھے کہ نہیں؟ جہاں انکمنگ ہے وہاں آؤٹ گوئنگ بھی ہے۔ تو لیکن مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں یہ انسان دنیا کا سسٹم ہے، جنت کا سسٹم اللہ نے بنا کر رکھا، اللہ کا کرم، اس کی قدرت کا اظہار ہے اس میں۔ حضور فرماتے جنت میں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، جو آؤٹ گوئنگ کا معاملہ ہے سب ڈکار سے ختم ہو جائے گا۔ زور سے بولو یار، ایک عقیدہ سمجھاتا ہوں۔ اب ایک بد مذہب نالائق کھڑا ہوتا ہے، بولتے تمہارے نبی قبر میں زندہ ہیں، ہے نا؟ زندہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی زندہ ہے الحمدللہ، اور روزی بھی ملتی ہے، تو کہتے ہیں جب روزی ملتی ہے تو جہاں انکمنگ ہے وہاں آؤٹ گوئنگ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اب گندے کوکر سے گندا سامان نکل رہا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ پاگل، حضور نے فرمایا قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، تو مومن کی قبر کی شان ہے، تو میرے نبی کی قبر کا مقام تو یہ کہ عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں نا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ تو کہا جنت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کہا آدمی کھاتا تو ہے لیکن ایک ڈکار آتی ہے سب ختم ہو جاتا ہے۔ کہا جب جنت کا یہ حال ہے تو جو جنت کی کیاری میں کھا رہا ہے وہ بھی ڈکار لیتا ہے، سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب الملفوظ میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ قبر میں پیش کی جاتی ہیں۔ تو کہا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ابے پاگل، جنت کا سسٹم جہنمیوں کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جنت کا سسٹم جہنمیوں کو سمجھ میں آئے گا کیا؟ کبھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ قرآن ان پاگلوں کو جہنمیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، پیغمبر اسلام سمجھ میں نہیں آئے، اللہ کا نظام سمجھ میں نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا نظام جنتی ہے، اور جنتی نظام کو جہنمی نہیں سمجھتا ہے، وہی سمجھتا ہے جو جنت میں رہنے کا حقدار ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو کہا کہ کیسے پیش کی جاتی ہے؟ جب پیش کی جاتی ملاقات ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ اب ہم کہیں گے پاگل، جنت میں بھی تو نکاح ہوگا، زور سے بولو نا یار،
جنت میں بھی نکاح ہوگا، وہاں ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہاں ملاقات ہوگی تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ کہا جب جنت میں ملاقات ہوگی کوئی خرابی نہیں ہے تو جنت کے کیاری میں ملاقات ہو رہی تو کون سی خرابی لازم آ رہی؟ جنت کے کیاری میں ملاقات ہو گئی تو کون سی خرابی لازم آئی؟ پھر اس کے بعد نظام ہمارا تمہارا نہیں ہے، دماغ ہمارا تمہارا نہیں چلے گا، نظام جو خدا کا ہے، مصطفیٰ کا ہے، وہی نظام ساری دنیا میں مسلمانوں کے لیے چلتا رہے گا۔ سمجھ رہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ کھا رہے اور پی رہے، اور جب آدمی مست ہوتا ہے سوچتا ہے اب تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اب تو شادی ہونی چاہیے۔ تو کہا دنیا میں یہ سسٹم ہے، آخرت میں کھانے کو مل گیا، پینے کے لیے چار چار دریا بہ رہے، پھل مل رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکاح بھی ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، انہی ایمان والوں کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہیں۔ سبحان اللہ، پاکیزہ بیویاں، ناپاک نہیں کہ یہاں پہ پیریڈ سے ناپاک ہیں، اخلاق میں ناپاک ہیں، کردار میں ناپاک ہیں، بدن سے بدبو آتی ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، لیکن جو جنت میں بیویاں ہوں گی وہ اخلاق میں بھی اچھی ہوں گی، کردار میں بھی اچھی ہوں گی، گفتار میں بھی اچھی ہوں گی، اور بدن سے بدبو نہیں آئے گی، جنت میں پہنچی ہے تو خوشبودار ہوں۔ سمجھنا نہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا۔ اور آپ سوال کریں گے حضرت پھر کون کس کے نکاح میں رہے گا، تو ایک ضمنی بات بتا دو، پہلے سن لے، تین خاتون کے بارے میں آقا نے فرمایا یہ میرے نکاح میں آئیں گے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرعون نے آپ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، 28ویں پارے میں آیا ہے، حضرت آسیہ دعا کرتی تھی نجنی من فرعون وعملی، اے اللہ فرعون اور اس کے کام سے مجھے محفوظ رکھ، نجات دے، اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ تو حضرت آسیہ کا نکاح میرے نبی سے ہوگا، زور سے یار، حضرت آسیہ کا نکاح میرے نبی سے ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا نام ام کلثوم تھا، ان کا نکاح میرے نبی سے ہوگا۔ حضرت مریم کا نکاح میرے نبی سے ہوگا۔ جنت میں آقا کے نکاح میں آئیں گے، اور جو عورت جس شوہر کے نکاح میں انتقال کرے گی اسی شوہر کے نکاح میں جنت میں رہے گی۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اسی کے نکاح میں رہیں گے۔ اسی لیے گھر میں ماحول بنائیں کہ بھائی تو بھی نیکیاں کر، میں بھی نیکیاں کروں، تاکہ دنیا میں ساتھ میں جنت میں بھی ساتھ میں رہیں۔ ورنہ معلوم پڑے میں نیکیاں کیا تو الگ، تو نیکیاں کم کرے الگ، یا میں نیکیاں کم کروں تو نیکیاں زیادہ، معاملہ الگ ہو جائے۔ الگ الگ نہ ہو، ایک ساتھ نیکیاں کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ایک ہی مقام میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب جنت میں پہنچ گئے، جانے کے بعد نکلنا ہے نہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ پہنچ گئے تو پہنچ گئے۔